السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بری صحبت سے تنہائی اور تنہائی سے علماء کی صحبت بدرجہ اکبر ہے۔ نماز کو سجدہ سہو پورا کرتا ہے، روزوں کو صدقہ پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ قربانی پورا کرتا ہے، اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بقدر علم ہوتا ہے اور اس سے بے خوفی بقدر جہالت۔ ہر شے کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ سائل کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص صرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہیں۔ جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے، اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو، وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوہ سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، مگر مال کے سبب بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عذر کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ادراک کے حاصل کرنے سے عاجز آنا ادراک ہے۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور شریر متکبر۔ خدایا تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہے، اور میں اپنا حال ان کی نسبت بہتر جانتا ہوں۔ خدایا تو مجھے بہتر بنا دے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور میرے وہ گناہ بخش دے جو ان کو معلوم نہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کر۔ جب تجھ سے کوئی نیکی فوت ہو جائے تو اس کا تدراک کر، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گھیرے تو اس سے بچ جا۔ اس زبان نے ہمیں ہلاکت کے مقامات پر ڈالا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ علم کی قوت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو مکاری اور بیسیا روانی پیدا کرتی ہے، اور جب ناقص ہو تو حماقت پیدا کرتی ہے۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے، اور طالب دنیا علم میں۔